آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس کی 14ویں نشست ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی دعوتی زندگی کا آغاز۔ ابتدا میں آپ نے اپنے گھر والوں کو ایمان کی دعوت دی جو قبول ہوئی، قریبی جاننے والوں کو دعوت دی جن میں سے بہت ہی کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر دلیل طلب کیے فوراً لبیک کہا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ پھر آپ نے حکم الہی کے تحت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، پیغام پہنچائیے، تو اپنے خاندان والوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی اسلام کی، لیکن جن میں سے تقریباً اکثریت نے ہی دعوت کا انکار کیا اور اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے نبی جی جو حکم آپ کو دیا گیا ہے ایمان پہنچانے کا، اسلام کی دعوت دینے کا، اب آپ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا سب کے سامنے پورے مجمع میں تمام قوموں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان بھی فرمائیے اور سب لوگوں تک حق بات کو پہنچائیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو بات نہیں مانتے، جو شرک کرتے ہیں، ان سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ چنانچہ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کے پاس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ نے تمام قوم کو جمع کیا۔ تقریباً تمام قبیلوں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر اونچائی پر موجود ہیں، لوگ نچلی طرف موجود ہیں، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ عمر مبارک 40 سال سے زائد تھی، تم میری زندگی کو پڑھ چکے ہو، دیکھ چکے ہو، کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، تم نے مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ تو سب لوگوں نے جن میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے، تمام قبائل عرب تھے، سب نے جواب دیا کہ جربناک مرارا فما وجدناک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو بارہا دفعہ آزما کر دیکھ لیا، آپ میں ہم نے سچائی کے سوا کچھ نہیں پایا، ہم نے بارہا آپ کا امتحان لیا۔ بالفاظ دیگر آپ کے شب و روز دیکھے، آپ کی تجارت ملاحظہ کی، آپ کی خلوت تنہائی کا ہمیں پتہ چلا، آپ کی جوانی، لڑکپن، نوجوانی، ساری زندگی ہم نے آپ کی زندگی کا مشاہدہ کیا، لیکن سوائے سچ کے، سوائے حیا کے، سوائے انصاف کے ہم نے کوئی چیز نہیں مشاہدہ کی۔ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی پچھلی جانب ایک دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر فوراً حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو بھی مان لو گے؟ تو سب نے کہا بالکل، ہم تو آپ کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی زبان سے سچ کے سوا تو کچھ نکل نہیں سکتا۔ اب یہ جو مثال تھی یہ بڑی پرحکمت مثال تھی کہ اس پہاڑی کے پیچھے، اب آپ فرض کیجئے اگر پہاڑی پہ اللہ کے نبی جلوہ افروز ہیں، کھڑے ہیں، تو اونچائی پر ہیں، تو نبی کا جو منصب ہے وہ تمام انسانیت سے بلند منصب ہوتا ہے، نبی کا منصب تمام انسانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی بلندی پر چلے گئے اور آپ کا منصب نبوت و رسالت پر آپ فائز تھے اور قوم نیچے تھی۔ آپ اس نبوت کے منصب پر فائز ہیں اور آپ پچھلی طرف دیکھ رہے ہیں جس کو قوم نہیں دیکھ سکتی،
یعنی اللہ نے آپ کو وحی کے علم کے ذریعے سے وہ حالات و واقعات بتا دیے جس کو عام انسان نہیں دیکھ سکتے، اور پھر آپ بلندی پہ کھڑے ہو کے پورے قوم کو خطاب کر رہے ہیں۔ نبی کی آواز ساری انسانیت تک اب عنقریب پہنچنے والی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، وہ لشکر ظاہر ہے کہ دشمن کا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی باخبر کر رہے ہیں کہ تمہارا نفس، شیطان، کفر، کفریہ طاقتیں، یہ شرک، یہ بدعت، یہ جھوٹے خدا، گھڑے ہوئے بت، یہ رسوم، یہ بدعات، یہ جہالت، یہ برائیاں حقیقت میں وہ لشکر ہیں جو تم پہ حملہ آور ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا میں تمہیں ان سے بچنے کے لیے باخبر کر رہا ہوں۔ تو یہ اعلان اور یہ الفاظ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری قوم کے سامنے پہلی بار اونچا خطاب اور ان سے مخاطب ہونا، اس میں بے شمار حکمت کے سبق کے پہلو ہیں۔ تو سب نے کہا کہ بالکل ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ پھر جب پوری قوم کو اعتماد میں لے لیا، لوگوں کا اعتماد بحال ہو گیا، پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور میں تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہوں۔ اس رب وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ اور شرک اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دو۔ قولوا لا الہ الا اللہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ آپ کا وہ اعلان نبوت بھی تھا اور دعوت توحید بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے کر آؤ، اسے مان لو۔ اب یہ جو دعوت جب دی تو لوگ حیران تھے کہ یہ دعوت ہمیں مل رہی ہے۔ اچانک بیچ میں سے ابو لہب اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تبا لک یا محمد الہٰذنا جماعتنا اليوم، معاذ اللہ، گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محمد معاذ اللہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ یعنی ہم تو سمجھے تھے کہ بڑی کوئی سیاسی گفتگو ہوگی، کوئی دنیا کی باتیں ہوں گی، کوئی تجارت کی باتیں ہوں گی، کچھ اور ہوگا، اور تم ہمیں یہ کہنے کے لیے یہاں پر بلایا ہے کہ اللہ کو مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے بدترین توہین کی، گستاخی کی، اور ساتھ شور شرابہ کیا کہ چھوڑو اس کی بات کو مت سنو، اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ خیر یہ نبوت کا اعلان ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ابو لہب کی اس گستاخی کا جواب، اللہ کے نبی نے تو صبر فرمایا، لیکن پروردگار عالم نے ابو لہب کو قرآن میں ملامت کیا، اور جو سخت الفاظ اور جو وعید ابو لہب کے لیے اتری شاید کسی اور کے لیے اتری ہو، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب، اور ما اغنی عنہ وما کسب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، جو اس نے کمایا اس کے کسی کام نہیں آیا، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا پہلا اعلان تھا۔ پروردگار عالم نے ابو لہب اور تمام دشمنوں کی مذمت بیان فرمائی۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جہاں آپ کو کچھ لوگ مل جاتے تو آپ وہاں تشریف لے جاتے اور ایک ایک شخص کو پکڑ کے اسلام کی دعوت دیتے۔ جہاں 5 لوگ 4 لوگ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی وہاں جا کر ان کو اسلام کا پیغام پہنچاتے اور ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ شروع میں مشرکین نے اس دعوت کو ہلکا لیا، وہ سمجھتے تھے کہ محمد کی بات کس نے ماننی ہے، ہم تو مکے کے بڑے سردار قسم کے لوگ ہیں، سیاسی ہولڈ ہمارا ہے، دولت ہماری ہے، حکم ہمارا چلتا ہے، یہ 2-4 دنوں کے بعد یہ جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ خود ہی آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہونے کے ناطے جس تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں، اب جب سے رب نے کہا کہ قم فانذر، نبی جی اٹھ جائیے، اب اللہ کے نبی پیچھے ہٹنے والے نہیں، بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی دعوت جب پھیلنا شروع ہو گئی تو ان ظالموں کی دشمنی بھی بڑھنا شروع ہو گئی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی بھی اسلام قبول کر لیا، حضرت زبیر عظیم سردار انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا،
عبد الرحمن بن عوف مکے کے مالدار ترین تاجر آدمی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو پھر سب سے بدترین حضور کا دشمن، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن، حضور کا سب سے بڑا دشمن، نام اس کا ہے عمرو بن ہشام۔ اپنے آپ کو وہ ابو الحکم کہتا تھا کہ فیصلوں کا باپ۔ ابو الحکم کے معنی فیصلوں کا باپ، یعنی اس کا مقام یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے فیصلے وہی کرنے والا تھا۔ لیکن اسلام نے، نبی اسلام نے اس کو لقب دیا ابو جہل۔ یہ حکم کا، فیصلے کا باپ نہیں، یہ جہالت کا باپ ہے۔ کہ اتنا بڑا جاہل کہ اتنی، اگر اس میں ذرہ برابر عقل ہوتی، دنیا کی عقل ہے، لیکن اگر دین کے حوالے سے عقل مند ہوتا تو وہ کبھی بھی اس دعوت کا انکار نہ کرتا۔ جس نبی کے قرآن کو وہ چھپ چھپ کر سنتا تھا، دل میں جانتا تھا کہ ان کی دعوت سچی ہے، مانتا نہیں تھا، ضد کی بنیاد پر۔ ابو جہل حضور کا سب سے بڑا دشمن نمبر 1 ہے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اور اس واقعے کے پیچھے ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے مورخین نے، کہ ایک شخص مکہ مکرمہ اپنے اونٹ بیچنے آیا۔ اس نے اپنے اونٹوں کی جو قیمت لگائی تو ابو جہل اس کی جائز قیمت دیے بغیر اس سے اونٹ ہتھیانا چاہتا تھا، اور اس نے باقی خریداروں کو بھی منع کر دیا کہ خبردار، اس ریٹ سے زیادہ اس سے یہ جانور کسی نے نہیں خریدنے، کیونکہ لوگ ڈرتے تھے۔ اب اس نے وہ منوپلی قائم کر لی۔ اب جس کے اونٹ تھے، وہ اونٹ والا اپنے جائز نفع لینے کے لیے خاطر آیا تھا کہ میرے ان جانوروں کا جو جائز نفع وہ تو مل جائے، لیکن ابو جہل اپنی چودراہٹ اور اپنی سرداری کی وجہ سے اس کا ناجائز طور پہ نقصان کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اس کے اونٹ جائز معاوضے کے بدلے میں خرید لیے، جو جائز نفع وہ تو اس کو ملے۔ تو یہ دشمنی بھی اس کے دل میں، اس کو اس چیز کی بھی تکلیف تھی کہ ساروں نے میری بات مانی لیکن محمد نے میری بات نہیں مانی، اور انہوں نے میرا کام نہیں ہونے دیا۔ تو یہ ذاتی اناد بھی بیچ میں شامل حال ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ قبائل کا تھا، قبیلے کی دشمنی، ناک کا مسئلہ تھا۔ وہ جانتا تھا حضور کو کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، لیکن اس کو یہ خوف تھا کہ جو بنو ہاشم ہے نا، اب بنو ہاشم اور میرا قبیلہ یہ سخاوت میں، مالداری میں، عزت میں میرا قبیلہ کبھی بنو ہاشم سے پیچھے نہیں رہا، لیکن اب بنو ہاشم کے اندر یہ جو نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ نبی مان رہے ہیں، اس عزت کا مقابلہ میرا قبیلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو قبائلی تعصب تھا ذہنوں میں، یہ بھی تکبر کا خناس دماغ میں تھا، تو اس نے دشمنی میں آخری حدیں پھلانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے ایک مرتبہ، تو طواف کرتے کرتے انہوں نے بیچ میں آ کے ظلم کرنا شروع کیا، حضور پہ حملہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بیچ میں حائل ہو گئے، بیچ میں دیوار بن گئے حضور کے اور دشمنوں کے درمیان، اور کہا کہ آپ انہیں کیوں برا کہتے ہیں، ان پہ کیوں حملہ کرتے ہیں؟ اگر تم نے بات نہیں ماننی تو نہ مانو، لیکن جو انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے یہ جملہ حق تو کہنے دو، حملہ کیوں کرتے ہو؟ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا۔ صدیق اکبر پہ وہ لوگ ٹوٹ پڑے اور آپ کو زخمی کیا، لہو لہان کیا۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا سر سجدے کے اندر، سجدے کی حالت میں خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہیں۔ اسی ابو جہل ملعون نے عقبہ بن ابی معیط، ایک اور بدبخت ہے، یہ بھی بڑا مشرک سردار تھا، اس کو اکسایا اور اس کو کہا کہ تم دیکھو یہ کل کا محمد ہم سرداروں کے مقابلے میں، اور تم اسے روک بھی نہیں سکتے، تو کچھ بندوبست کرو اس کا۔ تو ایک اونٹ کہیں ذبح پڑا تھا، اس اونٹ کی اوجڑی لا کر اس بدبخت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر ڈال دی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ رحمت دو جہاں، کائنات کی نفیس ترین، پاکیزہ ترین ہستی، کہ ایسی پاکیزگی کہ صحابہ کہتے ہیں جہاں سے حضور گزر جاتے کئی دیر بعد بھی وہاں سے حضور کے گزرنے کی خوشبو آ رہی ہوتی۔ جو شخص حضور سے مصافحہ کر لیتا
گھنٹوں اس کے ہاتھوں سے حضور کی خوشبو نہیں جاتی تھی۔ ایسی پاکیزہ ترین ہستی، اور حالت بھی کیا ہے؟ نماز کی، نماز میں بھی سجدے کی حالت، اور سجدہ بھی کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے پاس۔ اس کے باوجود ان بدبختوں نے اونٹ کی اوجڑی جیسی غلاظت لا کر ہمارے نبی کے سر مبارک پہ رکھی، اور آپ کا سر مبارک دب گیا۔ روایت میں آتا ہے آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا چھوٹی بچی تھی، وہ دوڑی ہوئی تشریف لائیں، اس غلاظت کو دور کھینچا، ان بدبختوں کو ملامت کرنے لگی۔ حضور نے ملامت کرنے سے منع فرما دیا، اور ایک روایت میں بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو بھی تکلیف پہنچائی اور ان پر بھی ہاتھ اٹھایا، لیکن یہ بدبخت دشمنی سے باز نہ آیا۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت گستاخی کی اور گالی گلوچ پہ اتر آیا، معاذ اللہ حضور کو برا بھلا کہا، سخت بدتمیزی کی۔ ایک عورت پاس سن رہی تھی، وہ بیچاری کر کچھ نہیں سکتی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور صبر کر رہے ہیں، حضور خاموش ہیں اور وہ گالیاں دیتے جا رہے ہیں، دشمنی برا بھلا کہتے جا رہے ہیں، اس خاتون نے، اس عورت نے جا کر حضرت سیدنا حمزہ کو بیان کر دیا۔ اب سیدنا حضرت حمزہ حضور کے سگے چچا، شیر کے شکاری، شکار کا بڑا شوق تھا، ابھی ابھی شکار سے واپس لوٹے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سارا قصہ سنا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک، اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ دین کی، اسلام کی، سچ کی دعوت دیتے ہیں، تو فوراً وہاں گئے۔ ابو جہل وہاں موجود نہ تھا، پتہ کروایا کہ ابو جہل کہاں پر ہے، تو بتایا گیا کہ دار الندوہ میں ہے۔ دار الندوہ ایک جگہ تھی جہاں پہ تمام مشرکین اکٹھے ہو کر اسلام کے خلاف میٹنگز کرتے تھے، مشورے کرتے تھے۔ حضرت حمزہ وہاں سیدھے پہنچے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی، تلوار کی الٹی جانب ابو جہل کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ اب حضرت حمزہ کے سامنے ابو جہل کی مجال کے وہ کیسے بولے، اور آپ نے فرمایا کہ تم میرے بھتیجے کو برا کہتے ہو، اور تم جانتے نہیں کہ ابھی میں زندہ ہوں، میری موجودگی میں تم ایسا کر رہے ہو، اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرنا نہ کرو، لیکن میرے بھتیجے کو خبردار آئندہ کسی نے میلی نگاہ سے بھی دیکھا۔ اور اس وقت جتنے مشرکین وہاں موجود تھے گویا سب کو سانپ سونگھ گیا ہے، کسی کی جرت اور ہمت نہ ہوئی کہ حضرت حمزہ کے سامنے وہ زبان کھولے یا نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ وہاں سے حضرت حمزہ واپس تشریف لاتے ہیں، حضور کا پوچھا کہاں پر ہیں، حضور گھر میں تشریف فرما ہیں، غمگین غم کی حالت میں ہیں۔ حضرت حمزہ گئے اور فرمایا کہ بھتیجے محمد آپ پریشان نہ ہو، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، لیکن رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے۔ فرمایا کہ چچا جان آپ نے تو میری ذات کی خاطر بدلہ لیا ہے، مجھے اس کی خوشی نہیں ہے، مجھے اصل خوشی تو اس دن ہوگی جس دن آپ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ یعنی اپنی ذات کی خاطر بھی حضور نے بدلہ لینے کو پسند نہیں کیا، اور اس کو بھی ترجیح نہیں دی کہ میری ذات کی خاطر بدلہ مت لیں، اسلام کی بات کریں، دین کی بات کریں اور کلمہ پڑھ لیں۔ چنانچہ سیدنا حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اچھا پھر یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فوراً اسلام قبول کیا، اور پھر وہاں گئے اور جا کر مکے کے چوک میں ان تمام سرداروں کے سامنے جا کے آپ نے اعلان کیا کہ آج میں بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے انہیں رسول و نبی مان کے مسلمان ہو چکا ہوں، اور آئندہ خبردار کو میرے پیغمبر کے سامنے کسی نے کوئی جسارت کی۔ تو یہ دیکھیے حضور کا جو صبر تھا، وہ صبر سیدنا حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ حضور نے صبر کیا اور آپ کا صبر کسی نہ کسی کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ یہ مشرکین مکہ، اللہ نے قرآن میں حضور پر جو آیات اتاری، دن بدن تناؤ بڑھتا چلا گیا۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ یہ حکم نازل ہوا اور مشرکین کو کہا گیا کہ تم اور تمہارے جھوٹے خدا سارے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور تم سب جہنم میں داخل ہو کر رہو گے۔ تو وہ دشمنان اسلام اور آگ بگولا ہوئے، چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور
ان سے کہا کہ ابو طالب تم ایک شریف النفس انسان ہو، اپنے بھتیجے کو روکتے نہیں، ان سے بات کیجئے، وہ ہمارے بتوں کو جھوٹا معبود کہتے ہیں، ہمارے باپ داداؤں کو بے وقوف کہتے ہیں، اور ہمارے مقابلے پہ اتر آئے ہیں۔ ابو طالب حضور سے مخاطب ہوتے ہیں، حضور آپ کو ان کی پوری بات سنتے ہیں۔ پھر مشرکین مکہ حضور کے پاس ہیں، حضور ان دشمنوں کی بھی پوری گفتگو سنتے ہیں بڑے تحمل کے ساتھ۔ انہوں نے جو باتیں کی بڑی فضول اور کم درجہ باتیں تھیں۔ کہنے لگے کہ اچھا محمد، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، خدا نخواستہ اگر آپ پر کوئی جنات کا اثر ہے تو آپ ہمیں بتائیے، ہم کسی شخص سے آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ حضور خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے۔ پھر بولے اچھا اگر آپ کو شہرت چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شہرت مل جائے، سرداری مل جائے، دولت مل جائے، تو ہم سب آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، جتنی دولت کہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، آپ یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دیجئے۔ حضور خاموش رہے۔ پھر تیسری بات کہی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بڑے خاندان کی بڑی عزت دار عورت سے شادی کر لیں تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کسی بڑے خاندان کی بڑی عزت دار عورت کا نام ذکر کریں، ہم خود ان کا نکاح آپ سے کروا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ذہن سے سوچا کہ شاید خدا نخواستہ کوئی ایسی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری بات کو سنا، تحمل کے ساتھ سنا۔ تحمل کے ساتھ سننے کے بعد ان سب کو ایک جواب دیا، فرمایا کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا فرض ہے اللہ کے دین کو آگے پہنچانا، اور یاد رکھنا تم یہ چھوٹی چھوٹی سرداریوں کی بات کرتے ہو، یہ روپے پیسے کی بات کرتے ہو، اگر تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں پھر بھی اسلام کی دعوت پہنچانا نہیں چھوڑوں گا۔ اب ان کے حیران و پریشان کہ اب ہم کیا کریں۔ اب دن بدن لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ان پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، غلاموں کو جکڑا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، اور ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یاسر جو کہ یمن سے آئے تھے، ابو حذیفہ ابن مغیرہ نے ان کے حلیف بنے، اور اس نے اپنی کنیز کا نکاح، حضرت سمیہ کا نکاح حضرت یاسر سے کیا۔ یہ غریب لوگ تھے، اسلام دونوں میاں بیوی نے بوڑھے تھے، اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بیٹے حضرت یاسر، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ دو ماں باپ اور ان کا ایک بیٹا، تینوں غریب تھے، مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن تھے پکے مسلمان۔ مشرکین نے ان پہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی مسجد بھی بنا لی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی ابتدائی مساجد میں سے ایک مسجد ہے، جو ایک غریب خاندان نے اپنے گھر کا حصہ مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان پہ ظلم و ستم کیا گیا، لمبی داستان ظلم ہے۔ حضرت عمار کو بھی، حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت سمیہ بوڑھی خاتون تھی، ابو جہل نے نیزہ مار کر بڑے ہی ظلم و ستم کے ساتھ ان کو شہید کیا، اور حضرت عمار بھی ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ وہ حیران تھے کہ امیر بھی، سردار بھی ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، چلو امیروں کی بات تو وہ ہمارے ہم پلہ لوگ ہیں، غریب بھی کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کبھی دین کو چھوڑتا نہیں ہے، بچے بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ دین کو کبھی نہیں چھوڑتے، عورتیں بھی کلمہ پڑھ لیتی ہیں تو کچھ بھی کر لو دوبارہ کلمہ کوئی چھوڑتا نہیں ہے، یہ بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں باندھ دی جاتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام کے پاؤں میں بیڑیاں باندھ دی گئی تھیں، اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن مجال ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد کسی ایک شخص نے بھی اسلام کو چھوڑا ہو۔ اس پر بڑے حیران و پریشان تھے۔ ولید ابن مغیرہ جو ان سرداروں میں سب سے عمر رسیدہ بھی تھا، سب سے زیادہ باشعور بھی تھا، اور سب سے زیادہ پیسے والا بھی تھا، اس کے باغات، مال و اسباب، مال مویشی مکے سے لے کر طائف تک پھیلے ہوئے تھے، اور یہ کہا کرتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی دنیا میں مالدار ہے نہیں۔
اس ولید ابن مغیرہ کے پاس ابو جہل اینڈ کمپنی سارے لوگ پہنچ گئے اور کہا کہ تم بڑے سمجھدار ہو، تم اس کا کوئی حل بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں۔ تو ولید نے کہا کہ میں جادو کو جانتا ہوں کہ جادو کیا چیز ہے، واللہ العظیم جو محمد بات کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر ہم کیا کہیں؟ تو چلو ایسا کرتے ہیں، ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہیں، یہ شاعر ہیں۔ تو ولید نے کہا کہ مجھ سے بہتر شاعری کو جاننے والا پورے عرب میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جو محمد پیش کرتے ہیں قرآن، وہ ہرگز شاعری نہیں ہے، وہ شاعری سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ پھر ایک اور کام، ہم لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں ان کے خلاف، کیونکہ پروپیگنڈا ہی کرنا ہے، تو لوگوں سے کہیں گے کہ یہ مجنون ہیں، معاذ اللہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی باتوں کو مت سنا کرو۔ تو ولید نے کہا کہ یہ بات بھی کہو گے تو لوگ تم پر ہنسیں گے، کیونکہ ان سے زیادہ عقل مند، ہوش مند، دانا، سمجھدار، صاحب بصیرت و بصارت کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ ولید نے کہا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں خود جا کے محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ولید ابن مغیرہ عرب کا بوڑھا اور جہاں دیدہ شخص، ان سرداروں کا بھی سردار، یہ حضور کے پاس پہنچتا ہے۔ قربان جائیے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے سردار کا احترام کر کے اس کی پوری بات کو غور سے سنتے ہیں۔ پھر پوچھا اچھا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم قرآن کی یہ سورت تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ جہاں قوم عاد کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ تو اس مقام تک پہنچتے تو ولید ابن مغیرہ ایسے اچھل کے گرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کفا یا محمد، بس کر دو، بس کر دو، اس سے آگے میں قرآن سننے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں سے اٹھا اور بجائے ان سرداروں کے پاس دارالندوہ میں جانے کے اپنے گھر میں جا گھسا۔ تو جو ہی جب وہ گھر میں گیا تو ابو جہل پھر اچھلا، اس نے کہا کہ اچھا دیکھو لگتا ہے ولید ابن مغیرہ پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے، ورنہ وہ ہمارے پاس آتا، ہمیں کوئی کارگزاری سناتا، وہ اپنے گھر کیوں چلا گیا؟ یہ سب اس کے گھر پہنچے اور جا کر اس کو ملامت کی، پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو ابو جہل، ابو الحکم، تم جو مرضی ان کے بارے میں بات کہو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، حق کے سوا کچھ نہیں کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ تم پر بھی ان کا جادو چل جائے گا۔ تو اب ابو جہل نے اس ولید کی غیرت کو ابھارنا چاہا، کیونکہ عربوں میں غیرت کا بڑا مسئلہ تھا۔ اچھا تم بھی محمد کے دین پر ہو گئے اور ہمارے باپ داداؤں کے دین کا انکار کر دیا۔ تو پھر ولید ابن مغیرہ اپنی جگہ پہ پکا ہوا، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے بڑوں کا دین نہیں چھوڑا اور میں نے کوئی محمد کا دین نہیں اپنایا، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات ٹھیک کرتے ہیں، تم زیادہ سے زیادہ ان کے خلاف اگر کچھ کہنا چاہو تو صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ محمد کی باتوں سے خاندانوں کے اندر جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی جو ایمان قبول کرتا ہے وہ دوبارہ دین کے پیچھے، دین سے واپس نہیں جاتا۔ تو یہ تھے ابتدائی تقریباً 5 سالوں کے حالات، یعنی یکم نبوی جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت سے لے کر تقریباً پہلے 5-6 سال، اور انہی ابتدائی سالوں کے اندر حضرت عمر فاروق نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام کا ایمان افروز واقعہ اور مزید حالات انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور دین کی خاطر اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین اپنی رحم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ پروردگار عالم ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت علیہم رضوان، ان سب کو ہماری طرف سے اور امت کی طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنی شان کے مطابق اور ان کے مقام کے مطابق ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجیے، جنت الفردوس کے مزید اعلیٰ درجات انہیں نصیب فرما دیجیے۔ اور یا اللہ ان اولین اسلام لانے والوں کی ان قربانیوں کے طفیل ہمیں بھی اور پوری امت مسلمہ کو اور ہماری نسلوں کو ایمان اور اسلام پہ استقامت عطا فرما دیجیے۔
یا اللہ دین کی محبت عطا فرما دیجیے، دین کے ساتھ وابستگی عطا فرما دیجیے، اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔